ہوئی ہے۔ صرف توجہ دلاؤں گا کہ خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، بہتر ہے۔ اب 1000 مہینوں سے بہتر کتنی ہے؟ اگر آپ کا حافظہ ساتھ دیتا ہو تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عربوں میں 1000 کے عدد سے آگے گنتی کوئی نہیں، عربی میں 1000 سے آگے کی گنتی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا یہ بتایا کہ یہ جو تمہاری گنتی کے عدد ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس رات کی فضیلت اور اس کا مقام اس سے کہیں آگے ہے۔ کتنا آگے ہے؟ خیر من الف شہر، خیر ہی خیر ہے۔ اور اس رات میں یہ فضیلت اس کو کیوں حاصل ہوئی ہے؟ اس رات کے کسی لمحے میں قرآن نازل ہوا ہے، کسی ایک لمحے میں قرآن نازل ہوا۔ وہ ایک لمحہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا اس نے اس پوری رات کو محترم کر دیا، اور اس ایک رات کی بدولت پورا مہینہ محترم ہو گیا۔ اب اس مہینے کی شان آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی اس میں نفل پڑھے تو فرض کا ثواب ملتا ہے، اگر کوئی ایک فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ کم از کم کی بات ہے۔ اگر کوئی 1 روپیہ خیرات کرتا ہے اسے 70 روپے کم از کم خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں عام آپ نے دیکھا رمضان شریف میں لوگ سخاوت زیادہ کرتے ہیں، خیرات زیادہ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا خیال زیادہ کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا نا کہ یہ شہر مواسات ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ تو ہمدردی، اب میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہم بے درد ہو گئے ہیں۔ ہمدردی میں اتر کے آپ کو لا نہیں سکتا، آ جائیں گے۔ ہمدردی جس چیز کا نام تھی وہ کدھر گئی، وہ کیا ہوئی؟ آج ایک ہمسایہ دوسرے ہمسایہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور ہم پسند بھی نہیں کرتے، مزاج ایسے بن گئے ہیں ہم پسند بھی نہیں کرتے کہ ہمارے بارے کوئی کچھ جانے۔ اس کے پیچھے کیا کیا نفسیاتی عوامل ہیں وہ اس وقت زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ یہ رات مبارک اور مقدس ترین رات ہے۔ آج رات اگر پتہ نہیں ہو سکے تو علی بھائی سورہ یاسین آپ لوگوں کو سنائیں، اور ایک دفعہ سنائیں تو اس میں ایک دعا یاد ہو آپ کو، ایک دعا خالی ذہن ہو کے ساری چیزیں ذہن سے نکال کے ایک دعا پر دھیان دے کے بیٹھ جائیں، سورت سنیں۔ پھر اس کے بعد جب دوسری سورت تو پھر ایک کوئی اور دعا وہ ذہن میں رکھ کے بیٹھ جائیں۔ پھر تیسری بات جب پڑھیں تو تیسری کوئی دعا لے کے بیٹھ جائیں۔ یہ ہم نے ایک دفعہ مسجد میں کیا تھا شب برات کے موقع پر، اور ان گنت لوگوں نے پھر اس محفل کے انوار و تجلیات جو انہیں نصیب ہوئے بعد میں مجھ سے بیان کیے، اور آپ میں بھی کئی لوگ ایسے خوش نصیب چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو اس دعا میں شریک تھے۔ بہرحال پروگرام کی مجھے تفصیلات نہیں معلوم، میں انہی کلمات پر آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اور اس استدعا کے ساتھ کہ آپ یہ مسجد آپ کی ہے، آپ اس کو آباد رکھو، آباد رکھنا، اور اس کے فرش آپ کے سجدوں سے شناسا اور آشنا رہیں، اور کام جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی تکمیل کے لیے بھی دعا کرنا، اور جو ذوق شوق جو آپ سب کے سینوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان کریم کی نورانی راتوں میں قرآن پاک سنایا، ان کی خدمت میں نذرانے تحائف پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے میں گوش گزار ہوں جامعہ مسجد سیدنا
علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نائب امام الحافظ والقاری محمد صدیق صاحب سے آپ تشریف لائیں گے کہ قبلہ آبادی کے دست مبارک سے اپنا انعام